بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کا سب سے بڑا راز جو آپ نہیں جانتے۔ رات کے سناٹے میں جب ہر شے خاموش ہو اور اندھیروں کے بیچ کوئی سایہ جنبش کرے تو دل میں ایک انجانا سا خوف سرسراتا ہے۔ ایسے لمحوں میں اکثر انسان خود سے سوال کرتا ہے، کیا واقعی کوئی اور ہستی میرے آس پاس موجود ہے؟ یہ سوال محض خیالات کی پیداوار نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت کا در ہے جس کے پیچھے صدیوں پرانی ایک دنیا چھپی ہے، جنات کی دنیا۔ یہ مضمون آپ کو جنات کی حقیقت، ان کے راز، ان کی انسان پر اثر اندازی، ان کی اقسام، رہائش اور ان سے بچاؤ کے طریقے پر تفصیل سے روشنی ڈالے گا، اور سب سے اہم وہ راز بیان کرے گا جو صدیوں سے انسانوں سے چھپایا جا رہا ہے۔ جنات کی تخلیق اور حقیقت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 15۔ جنات ایک الگ مخلوق ہیں جنہیں انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا۔ ان میں بھی عقل، شعور، ارادہ، جذبات اور فہم کی صلاحیت موجود ہے۔ وہ کھاتے پیتے، شادی کرتے، نسل بڑھاتے، مگر ان کی دنیا ہم سے مختلف ہے۔ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں مگر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، الا یہ کہ وہ خود ظاہر ہوں، اور یہ شاذ و نادر ہوتا ہے۔ جنات ہر قوم، نسل، زبان اور مذہب میں پائے جاتے ہیں۔ بعض مذہب تعلیم یافتہ اور امن پسند ہوتے ہیں، جبکہ کچھ شر پسند، خونخوار اور شیطان کے حواری ہوتے ہیں۔ بعض روایت کے مطابق جنات بھی موسیقی، شاعری، علم اور علمی روحانیت میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ جنات کی اقسام۔ علماء اور روحانی ماہرین جنات کی کئی اقسام بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، عام جنات۔ یہ عام طور پر انسانوں سے دور رہتے ہیں، ان کا کوئی خاص مذہب یا مشن نہیں ہوتا۔ نمبر 2، شیطانی جنات۔ شیاطین یہ ابلیس کے پیروکار ہوتے ہیں، انسانوں کو گمراہ کرنے، وسوسے ڈالنے اور برائی کی طرف مائل کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ نمبر 3، عفریت۔ یہ طاقتور جنگجو جنات ہیں، قرآن میں بھی ان کا ذکر آیا ہے، سورہ نمل آیت نمبر 39۔ نمبر 4، مارد۔ یہ باغی اور سرکش جنات ہوتے ہیں جو اکثر انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ نمبر 5، مسلمان جنات۔ یہ وہ جنات ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ تعلقات میں محتاط ہوتے ہیں۔ جنات اور انسان کا تعلق۔ یہ سب سے دلچسپ اور پیچیدہ باب ہے، جنات اور انسان کا باہمی تعلق۔ جنات انسانوں سے متاثر بھی ہوتے ہیں، ان سے نفرت بھی کر سکتے ہیں اور بعض اوقات محبت بھی۔ محبت اور شادی۔ جی ہاں، کئی صوفیہ اور روحانی معالجین نے ذکر کیا ہے کہ بعض جنات انسانوں سے عشق کر بیٹھتے ہیں۔ یہ عشق بسا اوقات اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ انسان کی شادی، معاشرتی زندگی یا صحت پر اثر انداز ہونے لگتے ہیں۔ وسوسے اور گمراہی۔ جنات، خاص طور پر شیاطین، انسان کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا خیال جو بظاہر آپ کا اپنا لگتا ہے، در حقیقت ایک شیطانی جن کا القاء ہوتا ہے۔ یہ وسوسے آہستہ آہستہ انسان کو گناہ، خوف، وسوسہ، ذہنی الجھن اور یہاں تک کہ خودکشی کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ روحانی قبضہ۔ بعض جنات انسانوں کے جسم میں داخل ہو کر ان پر قابض ہو جاتے ہیں۔ یہ صورتحال عموماً اس وقت پیش آتی ہے جب کوئی انسان شدید غصے، غم یا روحانی کمزوری کا شکار ہوتا ہے۔ یہ قبضہ کئی علامات کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ اچانک شخصیت میں تبدیلی، جسمانی کپکپی، بے ہوشی یا عجیب آوازیں۔ جنات کی رہائش۔ جنات کی رہائش گاہیں ہمیشہ انسانوں سے الگ اور سنسان ہوتی ہیں، جیسے پرانے ویران مکانات، بیت الخلاء، کنویں، جنگلات، غاریں، قبرستان، دریا اور سمندر کے کنارے۔ ان جگہوں پر جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ خاص طور پر بچے اور کمزور افراد ایسے مقامات پر زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ جدید سائنسی تحقیق اور جنات۔ اگرچہ سائنس جنات کو ایک روحانی یا غیر سائنسی موضوع سمجھتی ہے، لیکن حالیہ دہائیوں میں کچھ ماہرین نفسیات اور سائنسدانوں نے اس موضوع پر تحقیق کی ہے۔
امریکہ، برطانیہ اور جاپان میں کئی ریسرچ انسٹیٹیوٹ پر تحقیق کر چکے ہیں۔ کئی جگہوں پر CCTV کیمروں میں ایسے سائے، آوازیں یا حرکات ریکارڈ ہوئی ہیں جن کی کوئی سائنسی توجیہ نہیں دی جا سکتی۔ کئی مریض ایسے دیکھے گئے جن پر نفسیاتی معالجین کا بس نہ چلا، لیکن روحانی علاج سے وہ مکمل صحت یاب ہو گئے۔ جنات کا سب سے بڑا راز۔ اب آتے ہیں اصل سوال پر، جنات کا سب سے بڑا راز کیا ہے؟ جنات کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ وہ انسان کی سوچ، ارادے، خواب اور حقیقت کے درمیان کے حدوں کو مٹا سکتے ہیں، اور انسان کو اس بات کا ادراک بھی نہیں ہوتا۔ یہ راز کئی صدیوں سے صوفیہ، عاملین اور کچھ علماء دین کے علم میں رہا ہے، مگر عام انسان اس سے ناواقف رہا ہے۔ جنات آپ کی سوچ میں اس حد تک داخل ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے گا یہ میری سوچ ہے، حالانکہ وہ وسوسہ ہوتا ہے۔ آپ کبھی خود سے الجھتے ہیں، اچانک نیند میں ڈر کر جاگتے ہیں یا کسی اہم فیصلے میں الجھ جاتے ہیں۔ یہ سب محض نفسیاتی نہیں بلکہ ممکنہ طور پر جناتی مداخلت ہو سکتی ہے۔ جنات سے بچاؤ کے روحانی ہتھیار۔ اسلام نے ہمیں جنات سے بچنے کے لیے کئی آسان مگر طاقتور ہتھیار دیے ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کی تلاوت، خاص طور پر سورہ بقرہ، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ جن۔ نمبر 2، نماز کی پابندی۔ باقاعدگی سے نماز پڑھنا جناتی اثرات کو کمزور کر دیتا ہے۔ نمبر 3، وضو میں رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو شیطان کو دور رکھتا ہے۔ نمبر 4، گھر میں اذان دینا۔ جنات وہاں نہیں رہتے جہاں اذان دی جائے۔ نمبر 5، رات کو سوتے وقت مسنون دعائیں پڑھنا۔ نمبر 6، روحانی معالجین سے رابطہ کرنا اگر علامات شدید ہوں تو۔ یہ دنیا صرف وہ نہیں جو آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے، ایک اور دنیا، جنات کی دنیا، ہماری دنیا کے ساتھ چل رہی ہے۔ ان کا سب سے بڑا راز ہماری سوچ، ہمارے دل اور ہمارے فیصلوں میں مداخلت ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ایمان، قرآن اور اللہ کا ذکر وہ طاقت ہے جس کے آگے ہر جن، ہر شیطان، ہر وسوسہ ہار جاتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط رکھیں، اپنی روح کو پاکیزہ اور اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیں، کیونکہ حفاظت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔